جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں کچھ اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے، ایکسکلوسیو معلومات آپ سے شیئر کریں گے، جو کہ بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کی فنڈنگ کے حوالے سے ہیں، اور جو دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ جاری ہے بلوچستان میں، اس میں اس فنڈنگ کا کتنا بڑا رول ہے اور کتنی بڑی یہ ناکامی ہے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، پولیس ہے، چاہے FC ہے، چاہے بلوچ لیویز ہے، یہ سارے آخر میں، یا ہماری ایون خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ کیوں ناکام رہی ہیں، اور کہاں پہ آ کے غلطی جو بار بار ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کیوں نہیں ہو رہی، یا اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں بلوچستان کے ساتھ، ان کا آج کے ویلاگ کا براہ راست تعلق ہے۔ وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر اس میں ملوث ہیں، اور پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں کون کون اس میں براہ راست ذمہ دار ہے۔ تو یہ بیسکلی کالم ہے، ڈان اخبار میں چھپا ہے۔ طارق پرویز صاحب سابق DG FIA، ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، سابق DG FIA بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکٹا بنا اس کے پہلے یہ سربراہ بھی تھے، کنوینئر تھے طارق پرویز صاحب۔ بڑی زبردست ان کی ریپوٹیشن رہی بینگ پولیس افسر، اور بڑا زبردست کام اوورال انہوں نے کیا اپنے کیریئر کے دوران، اور آج بھی لوگ ان کو بڑی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں طارق پرویز صاحب کو۔ تو طارق پرویز صاحب مسلسل لکھ رہے ہیں ڈان اخبار کے لیے۔ تو یہ 9 نومبر کا کالم ہے ان کا، جس کی ہیڈ لائن ہے ٹیرر ان ڈکی۔ یہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے چھوٹا سا ڈکی، تو اس کے متعلق یہاں سے وہ بات انہوں نے اس کالم میں شروع کی ہے، اور پھر ایسی خوفناک تفصیلات انہوں نے رکھی ہیں سامنے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کالم کے مطابق یہ ساری جتنی بھی تفصیلات آج کے ویلاگ میں ہم نے شیئر کرنی ہے طارق پرویز صاحب کے کالم سے ہی ہیں۔ اس میں میری اپنی اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے، اپنا کوئی اس پہ میرا کام نہیں ہے کہ میں نے مطلب ادھر ادھر کے فون گھمائے اور معلومات اکٹھی کی۔ یہ سارے کا سارا ان کا کالم ہے بیسیکلی، جو ڈان اخبار میں 9 نومبر کو چھپا ہے۔ تو جناب وہ بتا رہے ہیں کہ 12 اکتوبر 2024 کو ڈکی جو کہ ایک ضلع ہے بلوچستان میں، وہاں پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں 21 جو کانکنی یا مائن جو تھیں، کوئلے کی جو کانیں ہیں وہاں پہ کام کرنے والے مزدور، وہ دہشت گردی کی بھینت چڑھ گئے۔ 21 مزدور ان کو قتل کر دیا گیا بے دردی سے۔ کچھ سوئے ہوئے تھے گھروں میں، ان کو اندر گھس کے مارا گیا۔ کچھ کام کر رہے تھے، وہاں پہ ان کو مارا گیا گولیوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب یہ 20-22 لوگ ان کا قتل عام ہوا ان کوئلے کی کانوں میں، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ چھوٹا سا پروٹیسٹ بھی کیا گیا، اور دہشت گرد جو تھے یہ جاتے ہوئے کوئلے کی کانوں کو تباہ بھی کر گئے، 8 سے 10 کانوں کو۔ اور طارق پرویز صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم میں کہ یہ جو ڈکی ڈسٹرکٹ ہے اس میں ایک ڈکی ٹاؤن ہے، اور ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہی یہ کانیں ہیں کوئلے کی، جہاں پہ یہ اپنا المناک یہ حادثہ پیش آیا، جہاں پہ غریب مزدوروں کو ان کا قتل عام کیا گیا۔ تو وہاں ڈکی ٹاؤن زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، اور وہاں پہ FC اور یہ جو بلوچ لیویز ہیں یا پولیس وغیرہ، یہ وہاں پہ اسٹیشن ہے۔ 1 گھنٹے تک یہ قتل عام وہاں پہ جاری رہا، ان کو بے دریغ قتل کیا جاتا رہا، غریب مزدوروں کو، لیکن کوئی بندہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں پہ نہیں پہنچا۔ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا ان کو انگیج کرے یا ان کے ساتھ ان کو آ کے اس قتل عام سے روکے۔ یہ طارق پرویز صاحب لکھ رہے ہیں اپنے اس کالم میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ BLA نے اس کی ذمہ داری نہیں قبول کی تھی۔ یہ جو 12 اکتوبر 2024 کا واقعہ ہے، اس میں BLA نے ذمہ داری اس کی کلیم نہیں کی تھی۔ پولیس کا بہرحال یہ خدشہ تھا پولیس کو کہ یہ BLA کا ہی کام ہے۔ وہ آگے جا کے مزید لکھتے ہیں اپنے کالم میں کہ حالیہ چند برسوں میں جو ڈکی ضلع ہے اس میں دہشت گردی اور بتا خوری بڑی ہے۔ ڈکی کی کانوں پہ 2022 میں 2، 2023 میں بھی 2،
جبکہ 2024 میں اب تک 12 حملے ہو چکے ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کوئلے کی کانوں پہ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے اس علاقے میں دہشت گردی بڑھی ہے۔ 2022 اور 23 میں 2 واقعات ہوئے، جبکہ 2024 میں اب تک 22 واقعات ہو چکے ہیں اور اس میں تقریباً 26 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جبکہ یہی ہلاکتیں 2 تھیں 2023 میں۔ یہ طارق پرویز صاحب اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سارا جو دہشت گردی پھیلانا، عام مزدوروں کو وہاں پہ مارنا، اس کے 2 مقاصد ہیں بنیادی طور پہ دہشت گرد تنظیموں کے۔ اس میں ایک تو علاقے کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا، خوف و ہراس پھیلانا، اور دوسرا ڈرا دھمکا کے ان کانوں کے جو مالکان ہیں، جو کول مائنز ہیں، ان کے جو اونرز ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، ان سے پیسے وصولنا، بھتہ ان سے لینا۔ یہ 2 ان کے بڑے مقاصد ہیں دہشت گرد تنظیموں کے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات صرف ڈکی جو ضلع ہے وہاں تک محدود نہیں ہیں، اسی طرح کے جو بتہ خوری کے واقعات ہیں وہ کوئٹہ، بولان، ہرنائی، مچھ اور دیگر اضلاع میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اہم ہتھیار ہے بتہ خوری کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا ان دہشت گرد تنظیموں بشمول BLA کے لیے۔ اور ایک اور بڑی خوفناک انہوں نے بات اپنے کالم میں لکھی کہ ہر ٹن یعنی کوئلہ کتنے ٹن کوئلہ ہے اس حساب سے بتہ خوری کا ریٹ بھی انہوں نے دہشت گردوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر سپوز 10 ٹن اگر کوئلہ نکلا ہے کسی کان سے تو اس حساب سے پھر انہوں نے دہشت گردوں نے بتے کا بھی ریٹ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی اتنا نکلے گا تو ہمارا اس میں پھر بتہ اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے وگرنہ ہم ٹھوک دیں گے آپ کو۔ تو یہ طارق پرویز صاحب جو کہ سابق DGFI ہیں وہ لکھ رہے ہیں اس میں۔ اور اس کے آگے جا کے بڑی خوفناک بات انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اندازوں کے مطابق جو BLA ہے، بلوچ لبریشن آرمی، جو ایک بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ بلوچستان میں آپریٹ کرتی ہے اور پھر اس میں دیگر پاکستان کے صوبوں میں بھی یہ اپنی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ حالیہ چند ہفتے قبل جب ایک کانوائے پہ کراچی میں اٹیک ہوا جس میں کچھ چینی انجینئر اس میں سوار تھے تو اس کی ذمہ داری بھی BLA نے قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ کراچی میں کئی واقعات کی ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ BLA سالانہ 5 ارب کے لگ بھگ کی حقیر رقم جو ہے وہ بتہ خوری سے وصول کر رہی ہے، ان جو کانوں کے مالکان ہیں ان سے، جو مائن اونرز ہیں ان سے BLA سالانہ 5 ارب روپے کے قریب رقم جو ہے وہ بھتے کی صورت میں وصول کر رہی ہے۔ یہ طارق پرویز صاحب لکھ رہے ہیں جو کہ سابق DGFI ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا امپیونٹی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اتنے بغیر کسی خوف و خطر کے ہو رہا ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہیں BLA کے وہ باقاعدہ ان مالکان کو پرچیاں دیتے ہیں جس پہ اوپر بینک اکاؤنٹ لکھا ہوتا ہے، اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اے پیسے فلانے اکاؤنٹ پا دیو، فلان بینک دے فلانے اکاؤنٹ پا دیو پیسے، بتے دے پیسے۔ اس طریقے سے سر عام یہ واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ پرچیوں پہ وہ لکھ کے دیتے ہیں بینک اکاؤنٹ کا نام اور نمبر اور کہتے ہیں اس میں پیسے جمع کرا دو بتے کے، اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ 5 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا کر رہی ہے BLA ان کانوں کے مالکان سے، جو مائنز کوئلے کی کان ہیں اور دیگر ان کے مالکان سے 5 ارب سالانہ۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو عدم تحفظ ہے ان مالکان کو، اس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ متعلقہ جو ذمہ داران ہیں ان کے نالج میں بھی لاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پھر ہرنائی کے مقام پر جو بلوچستان اور پنجاب کو شاہراہ ملاتی ہے اس کو بھی بلاک کر دیا تھا تاکہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک بات پہنچائی جائے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو طارق پرویز صاحب نے اپنے اس کالم میں لکھی ہے اور بڑی خوفناک ہے وہ بھی، کہ بھائی جان یہ جو مائنز کے علاقے ہیں قانونی طور پہ اس کی تحفظ کی ذمہ داری تو پولیس کی ہے، لیکن ایک لوکل ارینجمنٹ کیا گیا ہے، ایک مقامی ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے، انتظام کیا گیا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا گیا ہے ان مالکان کے درمیان اور FC کے درمیان۔ فرنٹیئر جو کانسٹیبلری ہے بلوچستان کی اس کے درمیان
کہ جناب یہ جو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کالم کے مطابق انہوں نے کوٹ کیا ہے HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی 2022 کی رپورٹ کو طارق پرویز صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ لاکھوں روپیہ FC جو ہے وہ وصول کرتی ہے ان مالکان سے ان کی حفاظت کے نام پر. لیکن حفاظت جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ساری تفصیل وہ آلریڈی اپنے کالم میں لکھ رہے ہیں کہ حفاظت تو پھر بھی FC ان کو نہیں دے رہی. وہ تو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے آ کے ٹھوک دیتے ہیں, مزدوروں کو بھی اور مالکان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو پھر FC کس چکر میں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ان مالکان سے وصول کر رہی حفاظت کے نام پہ. اور وہ آگے جا کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیکیورٹی تو FCA کے کنٹرول میں کے ذمے ہے جو ایک لوکل ارینجمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو پولیس کا کام ہے وہ بھتہ خوری کی تفتیش پولیس کے ذمے ہے. اور اگر کوئی عام اٹیک ہو جائے تو اس کی تفتیش جو ہے وہ بھی پھر پولیس کے ذمے ہے. لیکن ان کانوں پہ کام کرنے والے مزدوروں یا ان کے مالکان کی حفاظت FC کے ذمے ہے, جو کہ نہیں انجام دی جا رہی پراپر طریقے سے. اس کے بعد وہ جا کے لکھتے ہیں ایک اور بڑی خوفناک حقیقت. وہ کہتے ہیں یہ جو ڈکی ضلع ہے بلوچستان کا, یہ 2017 میں ضلع اس کو بنایا گیا تھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے. اور وزیر اعلیٰ نے جو اس وقت پولیس کی جو سینکشن اسٹرینتھ جو اپروو کی تھی, جو وہ تقریباً تھی 450 اہلکاروں کے قریب. لیکن جو محکمہ خزانہ تھا بلوچستان کا, جو فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا, اس نے صرف 4 پوسٹیں ان کو سینکشن کیا, ان کی منظوری دی. اور ان میں ایک SP تھا, 2 DSP اور ایک جناب کلرک. یہ 4 پوسٹیں صرف انہوں نے سینکشن کر کے ان کو اپروو کیا. اور وجہ کیا بتائی کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. اور IG کو کہا کہ آپ جناب باقی جگہوں سے آپ نفری ادھر ادھر کر کے تو عارضی طور پہ یہ نظام چلائیں. اور 2 تھانے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اپروو ہوئے, ایک اہلکار بھی نہیں ہے. ان کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ آج تک اپروو ہی نہیں ہوئی. تو یہ حال ہے اس علاقے کا جہاں سے کوئلہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے ان کانوں سے. اور ان کو اتنے تھریٹس ہیں, آئے روز واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کے. دہشت گرد آتے ہیں, مزدوروں کو وہاں پہ قتل کرتے ہیں اور مالکان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, بھتہ لیتے ہیں, بینکوں تک میں بھتہ وصول کرتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جو پولیس جس کا کام ہے پروٹیکشن کا یا تفتیش کا یا ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا, وہ ضلع میں آج تک پولیس نام کی چیز ہی کوئی نہیں. 2 تھانے ہیں, نفری کا ایک بندہ نہیں ہے وہاں پہ. تو اس سے آپ ان کی جو متعلقہ حکام ہیں ان کی سنجیدگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کیوں ہے, کیوں نہیں بلوچستان میں دہشت گردی پہ قابو پایا جا رہا. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں اپنے کالم میں, وہ لکھتے ہیں طارق پرویز صاحب کہ یہ جو عارضی بندوبست ہے کہ ادھر ادھر سے پولیس والے لے کے ڈکی جو ضلع ہے اس کے معاملات آپ دیکھیں تو وہ 7 سال سے, گزشتہ 7 سال سے وہ جاری ہے. اب اس میں چند سوال انہوں نے اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا جی FIA کدھر ہے, FIA کدھر ہے, اور دیگر لا انفورسمنٹ کے جو لوگ ہیں یا یہ ادارے ہیں وہ کہاں پہ ہیں. نیشنل ایکشن پلان پاکستان نے 2015 اور 16 میں منظور کیا تھا جب پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تھا. تو اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نیب, وہ کہاں پہ ہے. اس میں تو ون آف دا کی کمپوننٹ جو تھا وہ تو ٹیرر فنڈنگ کو روکنا تھا, ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا تھا. اس میں ایک جوائنٹ کوارڈینیشن کا میکنزم تھا, وہ کہاں پہ ہے. کہ یہاں پہ BLA سارے عام بینکوں میں بھتہ وصول کر رہی ہے ان مائنز کے مالکان سے, کوئلے کی جو کان ہیں ان کے مالکان سے براہ راست وہ بینکوں میں اربوں روپیہ وصول کر رہے ہیں. کہاں ہے FIA اور دیگر لا انفورسمنٹ کے ادارے, کیوں نہیں وہ روک پا رہے اس ساری فنڈنگ کو, جس کے نتیجے میں BLA لیٹسٹ ہتھیاروں کے ساتھ نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں وہ, بلکہ انہی
کوئلے کی کانوں پہ کام کرنے والے جو عام مزدور ہیں ان کو بھی ہلاک کرتے ہیں، دیگر پاکستانی شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اگر ان کی یہ فنڈنگ رک جائے، اگر ان کا یہ بھتے کی صورت میں لی جانے والی فنڈنگ رک جائے تو ظاہر ہے ان کی ایکٹیویٹیز متاثر ہو سکتی ہیں، ایک بہت بڑا ان کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی دہشت گردی کی جو کارروائیاں اس کو آپ روک سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں کافی اور بھی ظاہر چیزیں سوال اٹھائے ہیں کہ کس طریقے سے یہ میکنزم یا اسٹریٹجی بنا کے بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ آپ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خوفناک پہلو ہیں، بڑے خوفناک جو ہیں حقائق ہیں جو طارق پرویز صاحب سابق ڈی جی ایف آئی سامنے لے کے آئے ہیں کہ ڈکی ضلع جو بلوچستان کا ہے وہاں پہ کوئلے کی کانیں ہیں، اور ان کوئلے کی کانوں میں دہشت گردی کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ ایف سی، پولیس اور بلوچ لیوی جو ہے وہ کیوں ناکام ہیں ان حملوں کو روکنے میں، اور کیسے ایف سی براہ راست خود پیسے بھی وصول کر رہی ہے ان کوئلے کی کانوں کے مالکان سے ان کو حفاظت پہنچانے کے لیے، لیکن وہ ان کی حفاظت کرنے میں بھی بظاہر ناکام نظر آتے ہیں۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اللہ کرے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنے، کوئی ایسا میکنزم بنے کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے اور اس ٹیرر فائنینسنگ کے سارے نیٹ ورک کو توڑا جا سکے، تبھی جا کے وہاں پہ بھی امن اور سکون جو ہے وہ میسر آ سکتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔